السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو قرآن کریم سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اب الحمدللہ تختی نمبر 4 کے اندر پہنچ چکا ہے۔ ہم نے اب تک پڑھا تھا تختی نمبر 1 مفردات، تختی نمبر 2 مرکبات، تختی نمبر 3 حرکات۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ اس حروف مدہ کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں کہ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں، اور حروف مدہ کب ہوتا ہے اور کتنا کھینچنا ہمیں چاہیے۔ چلیے آپ پہلے اس تختی نمبر 4 حروف مدہ کو دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم اسے اچھی طریقے سے پڑھیں گے، پھر اس کے ہم مشق کریں گے اور اجرا کر کے بھی ہم آپ کو بتلانے والے ہیں۔ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا تختی نمبر 3 حرکات میں سے میں کچھ سوال کروں گا، آپ مجھے امید ہے اس کی تیاری کر کے لائے ہوں گے۔ چلیے اس میں مجھے کچھ سوالوں کے آپ جواب دیجئے۔ لے کے آئے نا سوالوں کی تیاری کر کے؟ جی تو بتلائیں حرکات کس سے کہتے ہیں؟ زور سے بولو۔ ویری گڈ، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو کیسے پڑھیں؟ زبر زیر پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ ماشاءاللہ ویری گڈ۔ زبر کی آواز کہاں کو جاتی ہے؟ زبر کی آواز ویری گڈ، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، اور زیر کی آواز ویری گڈ ماشاءاللہ، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، اور پیش کی آواز اور اس میں کیا آگے ہے؟ زور سے بولو تھوڑا۔ ویری گڈ ماشاءاللہ، جو ویڈیو واچ کر رہے ہیں وہ بھی ذرا زور سے بولیں۔ پیش کی آواز اور گول ہوتے ہیں۔ چلیے ماشاءاللہ ویری گڈ، بہت اچھا۔ آج ہم جو پڑھیں گے اس کو آپ دیکھ لیں۔ یہ ہے تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو۔ کتنے ہیں حروف مدہ؟ 3۔ کتنے ہیں؟ 3۔ الف یا واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ ایک بات یہ ہمیں یاد رکھنی ہے، الف جس سے پہلے زبر ہو آپ فوراً سمجھ جائیے حروف مدہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ حروف مدہ ہے۔ اب ہمیں 2 باتیں یاد رکھنی ہے آگے کا جو ہے یا اور واو۔ یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، واو جس پر جزم ہو بنا ہوا اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ چلیے اب اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ یہ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، غا الف زبر غا، عین الف زبر ع، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتلایا ابھی یہ تھا سمپل طریقہ، اب اسے اجرے کے ساتھ آپ سمجھ لیجئے۔ یہ ہے با الف زبر با، الف جس سے پہلے زبر ہو زبر کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے با الف زبر با، تا الف زبر تا، الف جس سے پہلے زبر ہو زبر کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے تا الف زبر تا۔ ہمیں کیوں پڑھنا اس طریقے سے؟ کیونکہ الف سے پہلے یہاں زبر آ رہا ہے، اور حمزہ سے لے کر یا تک سب جگہ الف سے پہلے کیا آیا ہوا ہے؟ زبر۔ تو زبر کو ہم کیا کر کے پڑھیں گے؟ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے ہم؟ ہاں، وہاں تک حرکت میں تھوڑا بھی نہیں کھینچیں، یہاں تھوڑا کھینچ کر پڑھیں بس، باقی معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچے، وہ سب پیٹرن وہی ہے جو حرکت میں تھا، صرف یہاں کھینچ کر کے پڑھنا ہے، وہاں ہمیں کھینچ کر کے نہیں پڑھنا تھا۔ یہاں کھینچ کر کے کیوں پڑھنا ہے؟ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ یہ ہے مشق، اس کو آپ دیکھ لیجئے میرے ساتھ۔
چلیے اب آپ میرے ساتھ مشق کریں گے. پہلے ہم اس کو ہجے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں چند کلموں کو آپ کو اجرا کراؤں گا، پھر اس کے بعد ہم اس کو رواں کے ساتھ پڑھیں گے. آپ اس کو پہلے دیکھ لیں ہجے کس طرح ہوں گی اس کی. ز الف زبر زا، دال زبر دا زادہ، خا الف زبر خا، فا زفر فا خافا، تا الف زبر تا، با زبر با تابا، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا جاہا، دال زبر دا جاہدا، حا الف زبر حا، سین زبر سا حاسا، با زبر با حاسبا، جیم پیش جو، نون الف زبر نا جونا، حا پیش حو جناح، شین الف زبر شا، را زبر را شارا، با زبر با شاربا، فا زبر فا، را الف زبر را فرا، غین زبر غا فراغا، خا الف زبر خا، دال زبر دا خادا، عین زبر ع خادع، قاف الف زبر قا، تا زبر تا قاتا، لام زبر لا قاتل، صاد الف زبر صا، با زبر با صابا، را زبر را صابرا، تا زبر تا، عین الف زبر عا، تعا، لام زبر لا تعالی. یہ تھا اس کو سمپل طریقہ حجے کرنے کا. اب آپ سمجھ لیں کہ اس کا اگر ہمیں اجرا کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کرنا ہے. دیکھیے یہ ہے زا الف زبر زا، الف سے پہلے زبر ہے تو اس میں جو قاعدہ ہوگا وہ حرف مدہ کا ہوگا. کون سا ہوگا وہ؟ حرف مدہ میں بھی کون سا مد؟ الف مدہ. کون سا مد؟ الف مدہ، کیونکہ الف سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زبر. کیا آ رہا ہے؟ زبر. ز الف زبر ز، الف سے پہلے زبر ہے، زبر کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. جیسے ز الف زبر ز، دال زبر دا، دال کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. تو یہ کو اس میں جو قاعدہ ہوگا وہ حرکت کا ہوگا. کون سا ہوگا؟ کیونکہ دال خالی دال جو ہے الگ ہے اور دال کے اوپر کیا بنا ہوا ہے؟ زبر. کیونکہ دال کے بعد میں الف نہیں ہے یا الف سے پہلے زبر نہیں ہے، بلکہ یہ دال ہے خالی بنا ہوا، اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر بنا ہوا ہے. حرکت کس چیز کی آ رہی ہے؟ زبر کی. تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرکت کا. تو دال زبر دا، دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. جیسے زادہ. اسی طریقے سے اگلا حرف آپ دیکھ لیں. یہ جو کلمہ ہے اس کو آپ ذرا غور فرما لیں اس پہ. خا الف زبر خا. دیکھو خا جو حرف ہے وہ الف کے ساتھ ملا ہوا ہے. کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ الف کے ساتھ. الف سے پہلے کیا آ گیا؟ زبر. تو یہاں کیا کریں گے؟ ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. خا الف زبر خا، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر. زبر کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. فا زبر فا، فا کے اوپر کیا ہے؟ زبر کو کیسے پڑھیں؟ ہاں زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، کیونکہ حرکت ہے. کیا ہے فا کے اوپر؟ کون سی؟ زبر کی. ویری گڈ ماشاء اللہ. خاف. سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کی اجرا. چلیے اب آپ میرے ساتھ اس کی مشق کر لیجئے. ہم اس کی مشق کرنے والے ہیں. آپ میرے ساتھ زور سے اور لاؤڈلی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ذرا زور سے مشق کریں. یہ سمجھ میں آپ کے آ گیا ہوگا اجرا. ہم تابع کا پھر بھی اجرا کرا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ خود اس کو اچھے طریقے سے اجرا کر کے ہجا کر کے اور رواں سے یاد کر کے لائیں گے. ہم آپ کو تابع کی اجرے کے ساتھ مشق کرائیں گے اور باقی رواں سے مشق کرانے والے. چلیے میرے ساتھ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاب. تا الف زبر تا، الف سے پہلے زبر ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. جیسے تا الف زبر تا، با زبر با، با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں،
مجہول آواز سے بچیں، منجول آواز سے بچیں، جیسے جیسے با زبر با، بازبر تاب۔ بس اب آپ کو خود ہی مشق کر کے لگانی ہے اجرے کے ساتھ۔ میں نے آپ کو یہ پیٹرن بتلا دیا، آپ کو صرف اتنی بات ذہن میں رکھنی ہے، الف سے پہلے اگر کہیں زبر آئے گا تو وہاں حرف مدہ ہوگا، حرف مدہ میں الف مدہ وہ کہلائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو اجرا کرنا ہے آپ کو وہاں پر ہمیں کھینچنا نہیں تھا حرکت کے اندر، یہاں میں تھوڑا کھینچ کر کے بس پڑھنا ہے، اتنی بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ باقی پیٹرن بالکل وہی ہے جو وہاں پر آپ نے فارمولہ اور جو فارمولے لگائے تھے وہی، اور پڑھنے کا طریقہ آپ نے سیکھا تھا۔ چلیے میرے ساتھ آپ اس کی مشق کریں رما کے ساتھ۔ زاد، خاف، تاب، جاهد، حاسب، جناح، شارب، فراغ، خادع، قاتل، صابر، تعال۔ کو حمزہ الف زبر آ سے لے کر یا الف زبر یا تک اجرے کے ساتھ مشق کرنی ہے، اس کے بعد میں اس کے ہجے کے ساتھ، پھر اجرے کے ساتھ، اور پھر آپ کو رواں سے اس کو یاد کر کے لے کے آنا ہے۔ لے کے آئیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کل ہم یا مدہ پڑھیں گے۔